پہلے تو اپنی پارٹی کی پوزیشن دیکھیں ہماری پوزیشن یہ ہے، اور کیونکہ میں نے قانون پڑھا بھی ہے، 2 سال وکالت بھی کی ہے، سپریم کورٹ کا بنیادی مقصد ہوتا ہے قانون کی تشریح، آئین کی تشریح، ٹھیک ہے، اور 18th امینڈمنٹس کی تشریح جو ہے اس کا بنیادی حق ہے۔ اور اگر سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے جس کے تحت وہ 18th امینڈمنٹ کی کسی بھی شق کو غیر آئینی قرار دیتا ہے یا آئین کی روح کے خلاف قرار دیتا ہے، تو اتنا ہی حق قومی اسمبلی کو حاصل ہے پاکستان کے آئین کے تحت کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات کو رد کرنے کے لیے نئی قانون سازی یا نئی امینڈمنٹ لے کر آئے۔ تو ہماری اس بارے میں ہماری جو پارٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ میں خاص طور پہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ایک غلط قدم اٹھایا گیا ہے، مگر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قانون میں اور آئین میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ قومی اسمبلی کسی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اگر اس سے یعنی ایک حکومت کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے، اس کے خلاف نئی قانون سازی کر سکے، نئی امینڈمنٹ لا سکے۔ نہیں میں سمجھا نہیں، ابھی یہ اسپیسیفک سچویشن کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو رائٹ ہے ریویو کرنے کا؟ چیلنج جو کیا ہے وہ اس کی ایک شق کو کیا گیا، جو ایک شک دو شک مطلب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو سپریم کورٹ کو رائٹ ہے، بالکل سپریم کورٹ کا اینڈ ڈو دے ہیو دا رائٹ ٹو اسٹرائک اٹ ڈاؤن؟ اسٹرائک ڈاؤن سے کیا مراد ہے؟ یہ اسٹرائک ڈاؤن کا لفظ بالکل غلط ہے۔ دیکھیے اچھا غلط ہے، کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ کہہ سکتا ہے کہ یہ آئین کی روح کے خلاف ہے، تو اسٹرائک ڈاؤن ہی ہو گیا نا، اسٹرائک ڈاؤن کر دیا، مگر وہ یعنی یہ نہیں کہ آئین پر وہ برش پھیر کے کہہ سکیں، برش پھیرنا ہوگا نا، ایک کنسنسس گرینڈ نیشنل کنسنسس سے نیشنل اسمبلی سینٹ میں پاس ہوئی ایک قرارداد۔ میں بنیادی طور پہ اس سوچ کے خلاف ہوں کہ جو قومی اسمبلی یا جو پارلیمنٹ ہے وہ ایک سوورن ادارہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ایک سوورن ادارہ ہے، اور ان دا فائنل انالیسس جبکہ سپریم کورٹ کو بھی اپنی جگہ مکمل اختیار ہے کہ وہ قانون کی تشریح اپنے انداز، اپنی سوچ کے مطابق کسی بھی طریقے سے کر سکے، اس کو پورا اختیار ہے اس بات کا، مگر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ایک طریقہ موجود ہے۔ پھر قومی اسمبلی اگر چاہے تو وہ ایسے اقدامات کر سکتی ہے جس سے وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو رد کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے؟ ایک تو ایم کیو ایم کے ایک جنرل میں آبزرویشن بتاتا ہوں، بہت سے میں نے یہ کوشش بھی کی ابھی جس طرح یہ ایشوز پر، تو مجھے ایم کیو ایم کا کوئی کلیئر سٹانس نہیں نظر آیا، وچ وے ایم کیو ایم از اسٹینڈنگ۔ دیکھیے اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بات بتاؤں، ایم کیو ایم جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہو۔ نہیں وہ تو سب صحیح ہے، لیکن لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ فلاسفی، لیٹس ٹاک اباؤٹ فیکٹس۔ دا فیکٹ از، جو میرا سوال ہے کہ ابھی 18th امینڈمنٹ کی کچھ شقیں چیلنج ہوئی ہیں، ایم کیو ایم کا کیا سٹانس ہے کہ ایم کیو ایم کیا کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو رائٹ ہے یا نہیں ہے، یہ بتا دیجئے۔ دیکھیے جو آئین ساز ادارہ ہے جی وہ آپ کے پاس موجود ہے ڈیموکریسی کی صورت میں، ٹھیک ہے، نیشنل اسمبلی موجود ہے آپ کے پاس، سینٹ موجود ہے، وہاں سے آپ نے جو پرپوزلز تیار کیے، کنسنسس بلڈ کیا آپ نے، اس کے ذریعے جو نچوڑ نکل کر آتا ہے وہ آپ نے بھیج دیا۔ اب دیکھیے بات یہ آتی ہے کہ ہم لوگ دنیا میں ہوتا ہوگا ہی، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بعض پوائنٹس کو اٹھا لیتے ہیں اور پوائنٹ اس کو اسکورنگ کا گیم ایک شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو بھی حق حاصل ہے اپیل کرنے کا، کسی کو بھی حق حاصل ہے سجیسٹ کرنے کا کہ بھئی ایسے نہیں یہ ایسے کر لیں۔ بہت سارے معاملات پچھلے دنوں ہوئے ہیں، آپ کی نالج میں ہیں، بالکل صحیح، کنسنسس کے ذریعے اس کو آپ نے سالو کیا تھا۔ اگر آپ ہائپ کریٹ کریں گے، میں ہائپ کریٹ کروں گا، یہ پوچھنا شروع کر دوں گا قبل از وقت، جبکہ ابھی طے کچھ بھی نہیں ہوا، ایک پرپوزل ایک ڈرافٹ تیار ہوا، تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ ڈیبیٹ تو شروع ہونی ایک نیشنل سی چیز ہے نا، کیونکہ لائر کمیونٹی اتنے بڑے بڑے سینئر رہنما سپلٹ ہو گئے، کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ they do not have the right to even take this petition، اور ریجیکٹ کر دینی چاہیے کہ جی ہم نے سننی ہی نہیں ہے، گرینڈ نیشنل کنسنسس سے ایک چیز آئی ہے 18th امینڈمنٹ۔ تو کوشچن یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ ایک ڈیسیشن لیتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ شقیں جو ہے یہ روح کے مطابق نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کی، واپس بھیج دیتی ہے، تو ایم کیو ایم کا کیا دیکھیے ایم کیو ایم پوری چیز کو بھی دیکھ رہی ہے۔ اچھا یہی میرا کنسرن ہے کہ ایم کیو ایم بہت سیف کھیلتی ہے ان تمام معاملات کو، مطلب جہاں ایک ڈیسیشن لینا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں نا ایک پارٹی کے لیے ایم کیو ایم کا کام نہیں ہے، نہیں، لیکن ایم کیو ایم کا آپ کے جو اتنے مدعا ہیں دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں، وہ ہر ایشو پر ایم کیو ایم جو میں کہہ رہا ہوں سیف کھیلتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ
both ways کھیلتے ہیں کہ جی اگر اس طرح سے آ جائے تو یہاں بھی صحیح ہے اور اس طرح سے آ جائے تو یہاں بھی صحیح ہے, ہم نے کوئی پوزیشن تو لی بھی نہیں ہے. نہیں دیکھیے, لیکن ایک اچھی پارٹی کے لیے ایک اپنے رہنمائی بھی کرنے کی ضرورت ہے نا. بالکل, یہ دو ایسے ادارے ہیں جی, عدلیہ کا اپنا ایک الگ مقام ہے, دونوں کا مقام اپنی جگہ پہ, دونوں کے مقام کو آپ اور میں چیلنج نہیں کر سکتے. ٹھیک, پرپوزل آیا, ڈرافٹ تیار ہوا, چلا گیا, وہاں سے اگر اس کو سجیسٹ کیا جاتا ہے, پورے 18th امینڈمنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی, محض ایک دو پوائنٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے نا, ان پوائنٹس پہ جس طریقے سے دیگر مسائل ہوتے ہیں, دیگر معاملات ہوتے ہیں, اس پر بھی آپ بیٹھ کر ہی بات کرتے ہیں نا. کوئی بھی پارٹی اگر ایک سٹینڈ لے کر بیٹھ جائے کہ نہیں جناب ہم تو یہ کریں گے, یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے آپ کا. یہ حامد خان, اسی سے میں, یہ حامد خان آپ کی پارٹی کے بہت ہی سینئر رہنما ہیں, اور اس وہ جو ٹیم تھی لائرز کی جنہوں نے افتخار چودھری صاحب کو ڈیفینڈ کیا تھا, اس کے بھی حصہ تھے, تو کافی بڑا نام ہے, آپ کی پارٹی سے تعلق ہے ان کا. وہ جس طرح عادل نے بات کی, انہوں نے اتنا سٹرونگ سٹینس لیا ہے کہ وہ تو بالکل ایسے ہے جس طرح جنگ شروع ہو رہی ہے. دیکھیں, حامد خان صاحب نے وکلا کی موومنٹ میں بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا, اور وہ وکلا کی موومنٹ کچھ اصولوں کی بنیاد پر, اور اس میں ان کو مکمل طور پہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کامیابی ہوئی. مگر ابھی تک کچھ ایسے سمجھ لیجئے ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے اس موومنٹ کے عزائم کی تکمیل میں کچھ رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے. اور یہ جو 18th امینڈمنٹ میں جو جوڈیشل جو کمیشن کے حوالے سے جس طریقے سے یہ انٹروڈیوس کیا گیا, تو وکلا کی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں دو آرائیں ہیں, مگر حامد خان صاحب اور ہماری پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ سپریم کورٹ کو اس بات کا مکمل اختیار ہے کہ وہ اس قانون یا اس امینڈمنٹ کی اس تشریح کر سکے. مثلا میں آپ کو بتاؤں, ہمارے آئین کی جو پہلی لائن اس میں لکھا ہوا ہے پاکستان میں قرآن اور سنہ کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا, مگر آگے لکھا ہوا ہے کہ جو صدر ہے اور جو 4 گورنرز ہیں ان پہ کوئی مقدمہ نہیں چلا جا سکتا. تو یہ تو قرآن اور سنہ اور اسلام کی روح کے خلاف ہے. یہ تو منافقت ہے کہ یہ جو پریزیڈنشل امیونٹی ہے اور گورننس کی امیونٹی ہے, مطلب اسلامی ریاست میں ایک حکمران قانون سے بالاتر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو شک میں سمجھتا ہوں اس کا دور تعلق, بلکہ سپریم کورٹ کو تو میں سمجھتا ہوں اس کا سو موٹو نوٹس لے کر اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں اگر کوئی سپریم کورٹ کے جج حضرات دیکھ رہے ہیں تو کوئی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو درخواست کرتا ہوں کہ خدارا اس شخص کو جو اسلام کی روح کے خلاف ہے, قرآن اور سنہ کی روح کے خلاف ہے, کہ ایک اسلامی ریاست, اگر ہم اسلامی ریاست کا حکمران اور 4 گورنر قانون سے بالاتر, یہ کیا بات ہے؟ لیکن کوشچن یہ ہے ابھی جو ڈینجر آ گئی ہے, اور ہم بریک کے بعد بات کریں گے کہ یہ جو ایشو اب سامنے آیا ہے کہ جی سپریم کورٹ ریویو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, میرا خیال ہے یہ اگر لائر جو سینئر لائرز ہیں اگر یہ پوزیشن اپنی ریزرو رکھتے, جس طرح عادل نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ایم کیو ایم کی طرح,